سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چار چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہے. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم. یہ قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین صورت میں، بہترین ڈھانچے میں، بہترین شکل میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکرم بنایا، سردار بنایا. ساری دنیا کا سردار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا. بڑے بڑے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تابع بنا دیا. بڑا ڈیل ڈول والا ہاتھی کیوں نہ ہو، بڑا اونٹ کیوں نہ ہو، اس سے بھی بڑے بڑے جانور کیوں نہ ہو، اور دنیا میں زہریلے جانور کیوں نہ ہو، دنیا میں دریا کے جانور کیوں نہ ہو، ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تابع بنا دیا. چھوٹا سا 5 سال کا بچہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر جدھر چاہتا ہے اونٹ کو لے جاتا ہے. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے لیے پیدا کیا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے مظاہر بیان فرمائے. آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا مظہر بنایا، زمین اللہ نے اپنے قدرت کا مظہر بنایا، درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے مظہر بنائے، اور انسانوں کو سمجھایا کہ دیکھو ان چیزوں کو دیکھو اور اپنے خالق اور مالک کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو. تمہارا رب کیسا ہے؟ جس رب نے تمہیں ایک ناپاک نطفے سے، پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت چلائی پانی کے قطرے پر، ناپاک نطفے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت چلائی، اور کتنا بہترین شکل کا انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. دنیا کا کوئی انسان اگر کوئی مورت بناتا ہے، کوئی صورت بناتا ہے، پتھر کو تراش کر بناتا ہے، لکڑی کو تراش کر بناتا ہے، پیتل کو تراش کر بناتا ہے، دنیا کی کسی دھات کو تراش کر بناتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ اس نے پانی کے قطرے پر اپنی قدرت چلائی، اور اس میں سے بولتا، چالتا، سننے والا، دیکھنے والا انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور کہاں پیدا کیا؟ ماؤں کی پیٹوں کے اندر میں، تین اندھیریوں کے اندر میں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. دنیا کا کوئی انسان کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو کتنا بیگھا زمین خریدتا ہے، اس میں پلانٹ بناتا ہے، اس کے اندر میں لائٹنگ کا پروگرام بناتا ہے، نظام بناتا ہے. لائٹ نہ ہو تو انویٹر کا نظام بناتا ہے، یہ نہ ہو تو جنریٹر کا نظام بناتا ہے، کہ بغیر روشنی کے کام نہیں بن پائے گا، اور بغیر روشنی کے کوئی چیز نہیں بن پائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت چلائی، ایک ناپاک نطفے کر اللہ تعالیٰ نے ماں کی پیٹ میں تین اندھیریوں کے اندر میں انسانوں کو پیدا کیا. ناک کی جگہ ناک بنائی، آنکھ کی جگہ آنکھ بنائی، کان کی جگہ کان بنایا. جہاں بال لانے تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے بال اگائے، جہاں بال نہیں لانے تھے اللہ نے بال نہیں اگائے. اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسانوں کو بہترین ڈھانچے کے اندر میں، بہترین شکل صورت کے اندر میں پیدا کیا. ہر چیز میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت چلائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور کرنے کی دعوت دی ہے، سمجھنے کی دعوت دی ہے، سوچنے کی دعوت دی ہے. اور یہ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے اندر میں تلاش کرو، اپنے اندر میں غور کرو، سوچو، اور اپنے رب کو پہچانو. اسی لیے کسی کہنے والے نے فرمایا ہے من عرف نفسه عرف ربه. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائے. ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کا سردار بنا کر انسانوں کو بھیجا، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کوئی انسان بحیثیت انسان ہونے کے کامیاب نہیں ہو سکتا.
کہ میں انسان ہوں، جانور نہیں ہوں، گدھا نہیں ہوں، گھوڑا نہیں ہوں، بھینس نہیں ہوں، گائے نہیں ہوں، بیل نہیں ہوں، اس لیے میں کامیاب ہو گیا؟ کوئی انسان بحیثیت انسان ہونے کے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر میں صفات نہ پیدا کر لے، جب تک کہ وہ اپنے اندر میں گن نہ پیدا کر لے، اپنے اندر میں خوبیاں نہ پیدا کر لے۔ ہاں، اگر انسان اندر میں خوبی پیدا کر لیتا ہے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی اوپر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے چاروں طرف اس کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر میں خوبیاں پیدا کر لے اور انسان اللہ کی مرضیات پر چلنے والا بن جائے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی اوپر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر یہ انسان اندر میں خوبی پیدا نہ کرے، اندر میں اللہ کی مرضیات پر چلنے کی خوبی پیدا نہ کرے، تو یہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ان کے دل ہے لیکن سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن حق بات کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ انسان دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں لیکن اصل میں وہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انسانیت ہماری زندگیوں میں زندہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خوبیاں انسان کو انسان بناتی ہے، اور جو خوبیاں انسان کو اللہ کا پیارا بنا دیتی ہے، اور جو خوبیاں انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، ان خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے بغیر دنیا میں کوئی انسان اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا، ایمان کے بغیر دنیا میں کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، ایمان کے بغیر مرنے کے بعد کی زندگی میں کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایمان وہ اصل خوبی ہے، ایمان وہ اصل صفت ہے کہ جس ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے دنیا بھی شاندار اور چمکدار بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کی بنیاد پر سکرات موت سے لے کر جنت میں جانے تک کے راستے کو آسان کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اسی ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائے۔ ایمان ہے جو انسان قیمتی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو انسان کوئی بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت اللہ کے وہاں نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں ایمانداری کو سب سے بڑا مقام ملتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان ایمانداری کو پسند کرتا ہے، ایماندار آدمی کو پسند کرتا ہے۔ بھئی یہ ایماندار آدمی ہے، اس کو دکان پر نوکری کے لیے رکھتے ہیں، یہ ایماندار آدمی ہے، اس کو اپنے کھیت کے اندر میں مناسب رکھتے ہیں۔ ایماندار آدمی پر ہر ایک وشواس کرتا ہے، ہر ایک اعتماد کرتا ہے، ہر ایک بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان، جس ایمان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مدار رکھا ہے، اس ایمان کو سب سے پہلے انسان کے انسان بننے میں، اور انسان کے اشرف المخلوقات بننے میں، اور انسان کے اللہ کا پیارا بننے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس صفت کو بتایا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ انسان بحیثیت انسان ہونے کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی وکیل صاحب بن گیا، کوئی ماسٹر صاحب بن گیا، کوئی فلاں صاحب بن گیا تو کامیاب ہو گیا؟ بات یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اس کے اندر میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ کامیابی ایمان کی بنیاد پر ملا کرتی ہے، اور ناکامی بے ایمانی کی بنیاد پر آیا کرتی ہے۔ دنیا میں حالات جو آتے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان جو حالات عدلتے بدلتے ہیں، وہ ایمان والے کے اعمال کے نتیجے میں بدلتے ہیں۔ بے ایمان دنیا میں جو کچھ کرے، آسمانوں پر اس کا ایکشن نہیں لیا جاتا۔ دنیا میں انسان، بھلا انسان، ایمان والا انسان اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیتے ہیں،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ ایمان والے جن ایمان والوں نے اللہ کے یعنی ظلم کو اور اللہ کی معصیت کو اور نافرمانی کو اور گناہ کو اپنے ایمان میں خلط ملط نہیں کیا، ملاوٹ نہیں کی، ایمان پیور رکھا ہے، ایمان بالکل پیور ہے، صاف ہے، ایمان کے اندر میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، ایمان کے اندر میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہے، ایمان کے اندر میں گناہ کی ملاوٹ نہیں ہے. ایسے پیور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امن کا وعدہ فرمایا ہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن کے فیصلے ہیں. ایمان ہو دنیا میں، ایمان والے کے اندر میں ایمان ہو اور اللہ کی طرف سے امن نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی بات سچی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اس لیے ہمارے اپنے اندر میں ایمان بنے، اللہ کی ذات پر ہماری آستھا ہو، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہو کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک ہی اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اسی اللہ نے زمینوں کو بنایا، اسی اللہ نے کائنات کو وجود میں لیا، اسی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. ساری چیزیں اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. عزت اور ذلت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کامیابی اور ناکامی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، موت اور زندگی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہلاکت اور حفاظت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. وہ چاہے تو عزت کے نقشوں میں رکھ کر ذلیل کر دے، اور وہ چاہے تو ذلت کے نقشوں میں رکھ کر عزت عطا فرما دے. وہ چاہے تو موت کے نقشوں میں رکھ کر زندگی دے دے، اور وہ چاہے تو زندگی کے نقشوں میں رکھ کر موت دے دے. کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ. اس نے چاہا تو اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے رکھ کر ان کی حفاظت فرما دی. رات کو ہم نے بیان میں سنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا کر اللہ نے حفاظت فرما دی. حالانکہ آگ جلانے کے لیے ہے، آگ میں جو کچھ ڈالو گے آگ جلا دے گی. جو مسلمان جائے غیر جائے جو جائے آگ جلا دے گی. آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ کرتی ہے. اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا تو آگ باغ بن گئی، اور اگر اللہ باغ کو آگ بنا دے تو وہ باغ آگ بن جائے. حفاظت کے نقشوں میں ہلاک کرنا چاہے تو ہلاک کر سکتا ہے. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ بنا ہوا تھا، اور ساری قلعے اس کے پاس تھے، ہتھیار اس کے پاس تھے، فوجیں اس کے پاس تھی، لشکر اس کے پاس تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کرنے کا طے کر لیا، ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا. ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بادشاہت کے باوجود اسے ہلاک کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب حفاظت کرنے پر آئے، ہمارے آپ کے آقا تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے کبوتری سے انڈا ڈلوا کر اور مکڑی سے جالا تنوا کر اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہی اپنی طاقت سے سورج کو نکالتا ہے، وہی اپنی طاقت سے سورج کو ڈبوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کا ایک راستہ طے کر دیا ہے. وہی اسی سے راستے سے نکلتا ہے اور اسی راستے پر جاتا ہے. سورج کی مجال نہیں، 1 منٹ بعد میں نکلے یا 1 منٹ پہلے ڈوب جائے، اس کی کوئی مجال نہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مستقر بنایا ہے، چلنے کی جگہ بنائی ہے. سردیوں میں یہاں سے نکلے گا، گرمیوں میں یہاں سے نکلے گا، سردیوں میں اس رخ پر چلے گا، گرمیوں میں اس رخ پر چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ طے کر لیا ہے. رات اور دن کا نظام اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا تاکہ بندے سمجھے، اللہ کو پہچانے. کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ دنیا آٹومیٹک نہیں ہے کہ یوں ہی ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی. اے میرے بندو سوچو، اگر اللہ تعالیٰ صرف دن ہی دن پیدا کرتا، رات نہ بناتا، تمہارے لیے دنیا میں اللہ کے علاوہ کون سی طاقت تھی جو تمہارے لیے رات لاتا، جس رات کے اندر میں تم سکون کی نیند سوتے ہو؟
قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. اے لوگو، اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ رات ہی رات پیدا کرتا، دن نہ لاتا، رات ہی رات ہوتی، تو تمہارے لیے دنیا میں اللہ کے سوا کون سی طاقت تھی جو تمہارے لیے دن کی روشنی کو لا سکتا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن کی روشنی بھی بنائی اور رات کی اندھیری بھی بنائی. دن میں تم اپنی روزی اور معاش کو تلاش کرنے میں چلتے پھرتے ہو اور رات میں تم آرام کی نیند سوتے ہو. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے اپنی رحمت سے دن بھی بنایا اور اللہ نے اپنی رحمت سے رات بھی بنائی. یہ کائنات میں پھیلی ہوئی شکلیں اللہ نے انسانوں کے لیے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے. اے دنیا کے انسانوں، دیکھو ان چیزوں کو، دیکھو اور مجھے پہچانو. ان پہاڑوں کو دیکھو، مجھے پہچانو. اس زمین کو دیکھو، مجھے پہچانو. ارے اونٹ کو دیکھو، مجھے پہچانو. اتنا بڑا ڈیل ڈول والا جانور اللہ تعالیٰ نے کس قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے. ارے تو اپنے گھر پر بندھی ہوئی گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، بکری کو دیکھو. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں کی زندگی میں عبرت کا سامان ہے. یہ ہرا ہرا گھاس کھاتی ہے، پیلا پیلا پاخانہ نکالتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے پاخانے، اس کے گوبر اور اس کے خون کے بیچ میں سے سفید صاف شفاف دودھ کی نہر نکالتے ہیں. اس دودھ کے اندر میں گوبر کی بدبو نہیں ہوتی اور اس دودھ کے اندر میں خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی. صاف چوکھا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں. دودھ پیتے جاؤ اور اپنے رب کو پہچانو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائے. ہم دنیا میں، میرے دوستو، دنیا میں دیکھے اپنی ذات پر غور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورت تھی اتنے اعضاء دیے. ایک ہاتھ میں 5 انگلیوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں بنائی ہے. اگر کسی کی ایک انگلی کم ہوتی ہے تو یہ انسان تصور کرتا ہے یار میری تو ایک انگلی کم ہے، پکڑنے میں ذرا مضبوطی نہیں پیدا ہوتی. انگوٹھا کم ہے یا انگلی کم ہے، ایک بھی انگلی کم ہے تو انسان کمی محسوس کرتا ہے. اور اگر 5 کی بجائے 6 انگلیاں ہو جائے، اگر کسی کی بہت سی ہو جاتی ہے، چھٹی انگلی نکل آتی ہے تو آدمی چھٹی انگلی کو زیادہ سمجھتا ہے. یار یہ چھٹی انگلی یہ زیادہ ہے، یہ پتہ نہیں کام کرتے ہوئے بیچ میں آتی ہے. بعض لوگ اس کو کاٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کی نفسیات سے واقف ہے. میرے بندوں کو 5 ہی انگلیوں کی ضرورت ہے. اگر چھٹی لوں گا تو زیادہ پڑے گی اور ایک کم کروں گا تو کمی محسوس ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق یہ چیزیں عطا فرمائی. سر کے ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی، آنکھوں کے نیچے اللہ نے ناک بنائی، ناک کے نیچے اللہ نے منہ بنایا. انسان کوئی لقمہ کھانے کے لیے اٹھاتا ہے، سب سے پہلے آنکھوں سے دیکھتا ہے اس پر کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے. قریب لاتا ہے تو ناک کے ذریعے سے اس کی بو محسوس کرتا ہے. جو چیز میں کھا رہا ہوں وہ چیز سڑی ہوئی تو نہیں ہے، باسی تو نہیں ہے، بدبودار تو نہیں ہے. جب 2 لیبورٹریوں کے اندر میں پاس ہو کر آگے چلتی ہے، پھر منہ کے اندر میں یہ انسان لقمہ ڈالتا ہے. اور منہ کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام، ایسی سسٹم بنائی ہے کہ منہ کے اندر میں 32 دانتوں کے بیچ میں زبان یہ لقمے کو، اس اندر میں جانے والے لقمے کو تینوں طرف سپلائی کرتی رہتی ہے، چاروں طرف سپلائی کرتی رہتی ہے. کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی دائیں، کبھی بائیں. لقمہ اندر میں سپلائی ہوتا ہے لیکن زبان دانتوں کے بیچ میں نہیں آتی. 32 دانتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر ہر لقمے میں زبان دانتوں کے بیچ میں آ جائے تو انسان کھانا نہیں کھا سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا کیسا نظام بنایا ہے. یہ آنکھیں اللہ نے آگے بنائی ہے. اگر یہ آنکھیں پیچھے کی طرف میں ہوتی تو پہلے لقمہ دیکھنے کے لیے پیچھے کرنا پڑتا، پھر سونگھنے کے لیے آگے لانا پڑتا، پھر کھانا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین شکل کے اندر میں پیدا کیا.
میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر، اللہ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنی معرفت کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے۔ دنیا میں اس کو دیکھو، اس کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ ارے تم زمین اور کھیتی کو دیکھو، کھیتی میں تم بیارن کو اور بیج کو زمین میں ڈال کر وہ تو سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سڑے ہوئے دانے میں سے دوبارہ پودا نکالتے ہیں، کومپل نکالتے ہیں، اور یہ کومپل بعد میں جا کر بہت بڑا چھوڑ بن جاتی ہے، درخت بن جاتی ہے، آم کی گٹلی ہے، زمین میں دفن کی، پھول گئی، پھٹ گئی، ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے اپنی قدرت سے کومپل نکالتے ہیں، اور ایک آم کی گٹلی میں سے اللہ تعالیٰ آم کا بڑا درخت پیدا کرتے ہیں، اور اس آم کے اوپر میں ہزاروں آم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی پہچان اور اپنے خزانوں کو سمجھنے کے لیے، میرے بندے میرے خزانوں کو سمجھے، میں کتنی بڑی طاقت والا ہوں، میں بھی کتنے بڑے خزانے والا ہوں۔ دنیا میں جب سے انسان آتے ہیں تب سے میں دنیا میں ہر آنے والے انسان کو دو آنکھیں دیتا ہوں، میں آنے والے انسان کو دو ہاتھ دیتا ہوں، دو پاؤں دیتا ہوں، دو کڈنیاں دیتا ہوں، گردے دیتا ہوں، دو کان دیتا ہوں، منہ میں بولنے کے لیے زبان دیتا ہوں، زبان میں بولنے کی طاقت دیتا ہوں۔ جب سے دنیا میں انسانوں کا سلسلہ چلا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے سے روزانہ یہ چیزیں سپلائی ہوتی ہے، کبھی بھی یہ اعلان نہیں ہوا ہے کہ ہمارے خزانے میں کمی آ گئی ہے، اس لیے دنیا میں ایک ہاتھ والے انسان آئیں گے یا ایک آنکھ والے انسان آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ ہر چیز سے بھرا ہوا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اندھادھند دیتے رہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اس لیے آئندہ 3 سر والے انسان دنیا میں آئیں گے، یا آئندہ انسان 10 سر والے آئیں گے، یا 4 ہاتھوں والے انسان دنیا میں آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ ایک مقدار معین کے ساتھ دنیا میں ہر چیز کو اتارتے ہیں۔ بارش کا خزانہ، پانی کا خزانہ اللہ کے پاس، دانوں کا خزانہ اللہ کے پاس، اناج کا خزانہ اللہ کے پاس، سونے چاندی کا خزانہ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اے میرے بندو، میری قدرت کو دیکھ کر اور میرے خزانوں کو دیکھ کر مجھے پہچاننے والے بن جاؤ۔ اگر تم میری قدرت سے نفع اٹھانا چاہتے ہو، اگر تم میرے خزانوں سے نفع اٹھانا چاہتے ہو، آؤ میری بندگی کرو، میرا کہا مانو۔ اگر تم میرا کہا مانو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ روایت میں فرمایا اذا اطیعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس ببرکتی نہایا، جب میرا کہا مانا جاتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں کرتا ہوں، اور میری برکت کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، پشت تک چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنی بندگی کے لیے بنائی ہے، اللہ کو پہچان کر اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، اللہ کو پہچان کر، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بنے۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا راز 4 چیزوں میں بتایا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات ایمان ہے، اور دوسری بات اللہ کی بندگی۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان تمام نبیوں نے دنیا کے انسانوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کو کرتا دھرتا مان لو، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے۔ کامیابی ناکامی اس کے قبضے میں ہے، اولاد کا دینا نہ دینا اس کے قبضے میں ہے، عزت اور ذلت اس کے قبضے میں ہے، تمہاری موت اور زندگی اس کے قبضے میں ہے، اس لیے وہی کرتا دھرتا ہے، اسی کی مان کر دنیا میں زندگی گزارو۔ تمہاری کامیابی کا راز اللہ کو ماننے میں اور اللہ کی ماننے میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے۔ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہاری دنیا اچھی بنائے گا، شاندار چمکدار بنائے گا، برکتوں کے دروازے اللہ کھولے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں داخل کرے گا۔ دنیا اللہ کی بندگی کے لیے ہے، زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔
یہ زندگی بندگی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بندگی کے محتاج نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ بڑے رہیں گے اور اگر نماز چھوڑیں گے تو اللہ بھی چھوٹے ہو جائیں گے. ایسا نہیں میرے دوستو. اللہ تو صمد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بسنے والے انسانوں کو یہ ہمارا پیغام پہنچاؤ. اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں، اس کا دوسرا کوئی نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تمہاری تسبیح کی، تمہاری تلاوت کی، تمہاری نماز کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. روایت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. اے دنیا کے انسانوں، تمہارے اگلے آدم علیہ السلام سے لے کر اور تمہارے پچھلے قیامت تک کا آنے والے آخری انسان اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب کے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح متقی بن جائے، سب کے سب متقی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ کے ملک میں، اللہ کی حکومت میں، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر بڑائی آنے والی نہیں ہے اور ذرہ برابر بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے. اللہ تو تمہاری عبادت کے بغیر ہی بڑے ہیں. دنیا کی ہر چیز اپنے چھوٹے کی محتاج ہوتی ہے. ہاں، دنیا کی ہر چیز اپنے چھوٹے کی محتاج ہوتی ہے. گاؤں کا پردھان بننا ہو تو ایک ایک ووٹ کا محتاج ہوتا ہے. اگر ایک ووٹ کم پڑ گیا تو یہ پردھان نہیں بن سکتا. ایک ایک ووٹ کا محتاج ہوتا ہے. بڑی سے بڑی 10 لاکھ 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، لیکن اگر ٹائر میں 5 روپے 10 روپے کی ہوا نہیں ہے تو یہ گاڑی کسی کام کی نہیں ہے. یہ گاڑی چل نہیں سکتی. 10 روپے کا سلائی کا مشین ہے لیکن اس میں 5 روپے کی سوئی نہیں ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا. دنیا کی ہر بڑی چیز چھوٹی کی محتاج ہوتی ہے، لیکن اللہ ایسے بڑے ہیں جو نہ کسی بڑے کے محتاج ہے اور نہ کسی چھوٹے کے محتاج. آگے فرمایا روایت میں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا. اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب کے سب فاسق اور فاجر بن جائے، گنہگار بن جائے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ملک میں، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں. ہم جو بندگی کریں گے اس کا صلہ ہمیں ملے گا، اس کا فائدہ ہمیں ملے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بندگی کرنا فرض کر دیا ہے. اے میرے بندو، تم میرا کھاتے ہو، میرا پیتے ہو، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہے، میں نے تمہیں زبان دی ہے، میں نے تمہیں دماغ دیا ہے، میں نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، میں نے تمہیں عقل اور ہنر دی ہے. میری بندگی، میرا کھاؤ اور میری بندگی کرو. اگر کوئی انسان اللہ کا کھا کر، اللہ کی زمین پر چل کر، اللہ کا دیا ہوا استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، ایسا انسان اللہ کی نظر میں جانور سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے. ایک جانور، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ایک جانور کتا جس کے مارنے کا ایک زمانے میں اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، ایسا کتا بھی جانور اگر ایک آدھی روٹی کا ٹکڑا کسی دروازے سے کھا لیتا ہے، وہ اس دروازے پر پڑا رہتا ہے. کتے جیسا جانور اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے اس دروازے سے مجھے روٹی ملتی ہے. وہ دروازے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس مالک سے وفاداری کرتا ہے. اس گھر کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آ جائے تو اس کے سامنے اپنی دم ہلا کر اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے. اور یہ انسان اللہ کا کھا کر، اللہ کی دی ہوئی آنکھیں، اللہ کی دی ہوئی زبان، اللہ کی دی ہوئے پیر، اللہ کی دی ہوئی عقل، ساری چیزیں استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرے، نماز نہ پڑھے،
جس نماز کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عماد الدین فرمایا ہے، یہ نماز دین کا پلر ہے، یہ نماز دین کا ستون ہے، مسلمان اور نماز نہ پڑھے ہو نہیں سکتا۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو بتایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسان سے آسان مثالیں دے کر دنیا کے انسانوں کو سمجھایا، دیکھو دنیا میں کوئی انسان بغیر ہاتھوں کا ہو سکتا ہے، بغیر پیر کا لنگڑا ہو سکتا ہے، آنکھوں کے بغیر اندھا ہو سکتا ہے، زبان کے بغیر گونگا ہو سکتا ہے، عقل کے بغیر پاگل ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس کا سر کٹا ہوا ہو اور وہ انسان دنیا میں چلتا پھرتا ہو۔ سر کٹا ہوا انسان دنیا میں نہیں ہوگا، اور اگر یہاں آ جائے سر کٹا انسان تو یہ مجمع یہاں نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا جیسے انسان کے بدن میں سر کی مثال ہے، ایسے ہی دین میں، اسلام میں، مسلمان ہونے میں نماز کا درجہ ہے۔ بغیر سر کے انسان نہیں تو بغیر نماز کے دین نہیں۔ الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ نماز دین کا پلر ہے، دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کی گئی ہے۔ مسلمان عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام آ جائے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے تھے، اور جس عمل پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آپ علیہ السلام کا زندگی کا آخری وقت تھا، آپ علیہ السلام زبان مبارک سے جو الفاظ نکال رہے تھے وہ سنائی نہیں دیتے تھے، فرمایا کان لگا کر سنا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری وصیت یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اور آج مسلمان نماز کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے گھروں میں نمازوں کے جنازے نکل رہے ہیں، فجر کا وقت ہے اور ہمارا گھر قبرستان بنا ہوا پڑا ہے، سب سوئے ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے نماز پر مددوں کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ایمان والوں سے یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کو پہچانا ہم نے، خزانے اللہ کے خزانوں کو ہم نے جانا، اللہ کی قدرت کو ہم نے جانا، اللہ بڑی قدرت والے، اللہ بڑی طاقت والے، اللہ بڑے خزانے والے۔ اب اللہ کے خزانے سے فائدہ کیسے اٹھائے، اللہ کی طاقت سے فائدہ کیسے اٹھائے؟ اس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو نماز دی، لو میرے بندو یہ نماز لو، جب تمہیں کوئی کام پیش آ جائے 2 رکعت نماز پڑھو، مجھ سے مانگو، کرنے والا میں ہوں۔ یہ صرف دوستو کہنے کی باتیں نہیں ہے، یہ شک چلی کی باتیں نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مجموعہ ایسا تیار کیا جس صحابہ کرام نے اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے صحابہ نے نماز کا سہارا استعمال کیا۔ بنجر زمین ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور وہ زمین قبضے میں آئی ہے۔ غلام کہہ رہا ہے میرے آقا آپ ایسی زمین لے رہے ہیں جس زمین کے اندر میں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، دانا اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی گھاس کا تنکا نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کرنے والے تو اللہ ہی ہے۔ لاؤ میرا مصلی لایا، مصلی بچھایا زمین پر اور نماز پڑھی، اور نماز میں دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے سجدے میں، اور پھر نماز پوری کر کے مصلی ہٹایا اور اپنے غلام نوکر سے کہا یہاں کھودنا شروع کرو۔ جب کھودنا شروع کیا تو اندر سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔
کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیا، وہ اللہ ہمارے ساتھ بھی کرے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے. 10 سال آپ علیہ السلام کی خدمت کی ہے. ایک مرتبہ باغ میں تشریف لے گئے، باغ میں دیکھا تو درخت سوکھ رہے ہیں، پانی نہیں ہے. غلام سے کہا بھئی کیا بات ہے کہ حضور پانی ختم ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، پانی کا کوئی نظام کیا جائے ورنہ درخت سوکھ جائیں گے، کھجوروں کے درخت سوکھ جائیں گے. فرمایا مصلی لاؤ. مصلی لایا، مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی اور فرمایا اپنے غلام سے جا کر کہا جاؤ باہر جا کر دیکھو کوئی آسمان پر بارش کی کوئی آثار نظر آتے ہیں، بادل نظر آتا ہے. دیکھا آسمان پر، دیکھا ادھر ادھر کوئی آثار نہیں ہے. میرے آقا کوئی بادل نظر نہیں آتا. پھر دوبارہ نماز پڑھی، پھر دوبارہ نماز پڑھی، پھر دوبارہ نماز پڑھی. یقین یہ بنا ہوا تھا کام اگر بنے گا تو نماز سے بنے گا. اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پرندے کے پر کے برابر ایک بادل ظاہر کیا، ادار ہوا. غلام نے آ کر خبر دی میرے آقا ایک پرندے کے پر کے برابر چھوٹا سا بادل آیا ہے. بس فرمایا اللہ کی مدد آ گئی. تھوڑی دیر میں وہ بادل برسا اور برسا، ایسا برسا کہ پورا باغ چھم چھم ہو گیا، پانی سے لبالب ہو گیا. اپنے غلام کو گھوڑا دے کر فرمایا یہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ کہ یہ بارش کہاں کہاں برس رہی ہے. چھوٹا سا باغ نہیں ہوگا، باغ بڑا لمبا ہوگا. گھوڑا لے کر غلام گیا تو غلام نے چاروں طرف چکر لگایا. جب چکر لگا کر واپس آئے، عرض کیا میرے آقا یہ بارش تو صرف ہمارے باغ میں ہے، باغ سے باہر بارش کا قطرہ بھی نہیں. اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم البتہ ضرور تمہاری مدد کرتے ہیں اور مدد کرتے رہیں گے، رسولوں کو بھی اور ایمان والوں کی بھی اور دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. جو اللہ صحابہ کے زمانے میں طاقت والا تھا وہ اللہ آج بھی طاقت والا ہے. قصور ہمارا ہے، ہم نے اس راستے کو اپنایا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی بندگی کے راستے سے، اللہ کی بندگی کے راستے سے، نماز کے راستے سے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھایا، اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھایا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں سفر میں تجارت کے لیے، تجارت کا کچھ سامان ہے، راستے میں چور ڈاکو مل گئے اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. وہ چور بھی سمجھا، کہنے لگا ارے پڑھ لے جتنے مردے پڑے ہیں سب نے نماز کا کہا تھا، لیکن کسی کی نماز نے فائدہ نہیں دیا. صحابی نے نماز شروع کی، 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے. یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید، یہ دعا پڑھ رہے تھے. آسمان میں گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، ایک فرشتہ آسمان سے اترا، ایک نیزہ چور کو مارا اور وہی مر کر ہلاک ہو گیا. اس صحابی نے دعا مختصر کر کے آنے والے سے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگے میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے اللہ سے گر گرا کر دعا مانگنی شروع کی، میں نے میرے رب سے کہا اے اللہ تیرا ایک بندہ تجھے فریاد کر رہا ہے، تجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کی مدد کے لیے جاؤں. میرے دوستو، جس اللہ کو ہم نے مانا ہے وہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں، وہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، وہ اللہ بڑے خزانے والے ہیں. اس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس اللہ نے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسا محترم بالشان عمل عطا فرمایا. مسلمانوں سے فرمایا، ایمان والوں سے یوں کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. اللہ ذمہ داری لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضمانت لے رہے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو نماز کے اہتمام پر جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہیں. اور فرمایا جو نماز کا اہتمام نہ کرے اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں.
میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر میں، اس دنیا میں ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا میں اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، نماز کے راستے سے اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، رمضان کے مہینے میں روزے کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، اللہ نے مال دیا ہے حج کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنے والے بنے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا حقوق، ماں باپ کے حقوق بتائے ہیں۔ اے دنیا میں انسان، اے دنیا کے انسانوں، اللہ کی بندگی کی جائے گی، اور اللہ کی بندگی کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا ہے۔ اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ راضی ہے، اور ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ جینے کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا، تم مسلمان ہو، مسلمان بن کر جینا سیکھو۔ اگر مسلمان بن کر جیو گے تم مسلمان بن کر مرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا، صحیح اور حقیقی اسلام ہماری زندگیوں میں زندہ فرمائے۔ یہ دین کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ دعوت کی چلت چلت والی محنت اس لیے ہے تاکہ ہم سچے مسلمان بن کر دنیا میں جینے والے بنیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام پر محنت فرما کر صحابہ کرام کو سچا مسلمان بنایا تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا وہ مجموعہ تیار کیا تھا کہ جن کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم جس کے پیچھے چلو گے جنت کے راستے کو پالو۔ اصل مسئلہ دوستو مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے۔ دنیا تو ایسے تیسے گزر جائے گی، لیکن اگر اللہ کی بندگی کے ساتھ جائیں گے، اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر، خاتم النبیین مان کر کہ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک رہے گی، آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا، آپ کا لایا ہوا سکہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے پیارے نبی کا اتباع کرو، اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پر چلو، اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مسلمان غیروں کے طریقے پر چلنے والا نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے طریقے دیے ہیں، اپنی شکل و صورت میں، اپنے چہرے مہرے میں، اپنے لباس میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی موت میت میں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رہبری ہماری فرمائی۔ مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا بنے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں، آپ علیہ السلام کے طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی رکھی ہے، دنیا اور آخرت میں ایمان اور اعمال کی حفاظت رکھی ہے۔ اگر دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، ہماری جان کی حفاظت، ہمارے مال کی حفاظت، ہماری کھیتی باڑیوں کی حفاظت، ہمارے جانوروں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت میں رکھی ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے یہ فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ کو اپنی مدد کے لیے سامنے پائے۔ آج مسلمان راستہ بھول چکا ہے اور بھولنے کو بھی بھول چکا ہے۔ ایک آدمی باڑمیر جا رہا ہے لیکن غلط راستہ اس نے اختیار کیا ہے، اس نے جودھپور والے راستے پر چلا ہے اور جانا اس کو باڑمیر ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، تم جتنا چلو گے اتنا دور جاؤ گے۔ نہیں، میں صحیح راستے پر ہوں۔
نہیں میں صحیح راستے پر ہوں. آدمی بھولنے کو بھول جائے، بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر، احسان فرما کر اس زمانے میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی ایک محنت عطا فرمائی. میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی ممبر بنانا نہیں ہے، یہ ایک محنت ہے جس محنت کو لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. آپ علیہ السلام نے اس محنت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنا سب کچھ قربان کیا. اولادوں پر آنچ آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا. اپنا گھر کا سارا سب کچھ قربان کر دیا. یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی کی آخری رات تھی. آپ علیہ السلام کی زندگی کی آخری رات تھی. آپ علیہ السلام بیمار تھے، لیکن گھر میں چراغ بتی جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے دیے میں تیل نہیں تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا قریب میں پڑوسن سے بھیجوایا، اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دو. صحابہ اپنے نبی کی زیارت کے لیے گھر میں آ رہے ہیں، گھر میں اندھیرا ہے اور آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس دیے میں تھوڑا تیل ڈال دو تاکہ دیے کی روشنی میں صحابہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی زیارت کریں. اپنا سب کچھ قربان کیا، جان لگائی، مال لگایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تھے دنیا میں دین قربانی سے وجود میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. بندے قربانی دے، قرب کے نتیجے میں یہ بندے اللہ کے قریب ہو جائیں گے. یہ بندے اللہ کے قریب ہو کر پھر اللہ سے ہدایت مانگیں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلائے. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود قربانیاں صحابہ کو قربانی پر آمادہ کیا. کھانا نہ ملا، فاقے برداشت کیے. ایک دن 2 دن نہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ان کننا ننظر الى الہلال ثم الہلال 3 اہلۃ فی شہرین وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارا. ہم ایک چاند دیکھ لیتی، پھر دوسرا چاند دیکھ لیتی، پھر تیسرا چاند دیکھ لیتی. 2 مہینے گزر جاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھروں میں سے کسی گھر میں کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا. یہ بات میں فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے گھرانے میں کبھی بھی جو کی روٹی سے بھی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی. کیا چیز تھی میرے دوستو؟ اپنی غربت کو نہ دیکھو، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں، اللہ نے تمہارا مقام بنایا ہے. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین بنا کر دنیا میں زندہ رکھیو اور مسکین بنا کر مجھے موت عطا کیجیو، اور قیامت کے دن مساکین کے ساتھ ان کے زمرے میں، ان کی جماعت میں مجھے شامل کیجیو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے غریبوں کو فضائل بتائے ہیں اور یہ بتایا ہے میری امت کے فقراء اپنے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دنیا میں تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کی نسبت پر خرچ کرو. اللہ کے وہاں سے لینے کا راستہ، اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ اللہ کی نسبت پر خرچ کرنا ہے. روزانہ سورج نکلتا ہے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا. اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما. صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، انفق ينفق علیک، ارے تو خرچ کر، اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا. صحابہ نے جو کچھ لیا، صحابہ نے جو کچھ حاصل کیا، اللہ نے اپنے خزانوں سے صحابہ کو جو کچھ دیا یہ خرچ کرنے کی بنیاد پر دیا. مدینہ منورہ میں جانے کے بعد ہجرت کے 5-6 سال بعد صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام جو کھیتی کرنے والے تھے، ان کے دل میں ایک بات آئی.
اور یہ سوچا، آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر چھٹی لینی چاہیے۔ کائے کی چھٹی؟ اللہ کے دین کی محنت کے لیے چھٹی لینی چاہیے کہ اب محنت میں نہ جائے، اپنے گھر پر رہ کر کھیتی باڑی کو سنبھالے۔ آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ سوچا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر یہ کہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ جس زمانے میں مدینہ منورہ میں آئے تھے اس زمانے میں دین کے مددگار بہت کم تھے، ہماری جان لگائی، ہمارا مال لگایا، نہ ہم نے کھیتوں کو دیکھا، نہ اپنے مکانوں کو دیکھا، اور ہر تقاضے پر استعمال ہوتے رہے، جس کے نتیجے میں ہمارے گھروں کے اندر میں فاقے آ گئے، ہمارے درخت سوکھ گئے اور ہماری کھیتیاں سوکھ گئی۔ اگر آپ اجازت دو، اب تو دین کے اعوان انصار بڑھ گئے ہیں، دین کے مددگار بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ ہمیں چھٹی دے دو تاکہ ہم اپنی کھیتی باڑی کو سنبھال لیں۔ یہ مشورہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ابھی کیا بھی نہیں ہے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں، اور یہ آیت اتری، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اے لوگو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنے آپ کو خرچ سے روک کر اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے صحابہ کرام سے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اپنا سب کچھ نچھاور کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے برکتوں کے دہانے کھول دیے۔ اتنی مدت، چھوٹی سی مدت میں قربانی کا زمانہ کم تھا اور لمبا زمانہ آرام کا تھا، لمبا زمانہ برکتوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اتنا دیا کہ اگر صحابہ کی نسلیں برسہ برس تک محنتیں کرتی رہتی، اتنا حاصل نہ کر سکتی جتنا اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کی برکت سے دی۔ ہم اور آپ اس محنت کو اپنا کام بنائیں، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارے معاشرے کی حفاظت کے لیے، ہمارے معاملات کی حفاظت کے لیے، سچا مسلمان بننے کے لیے، مسلمان بن کر جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک محنت دی ہے۔ اس محنت میں جو جتنی جان لگائے گا، جو جتنی مال لگائے گا، اللہ کی نسبت پر خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان میں بھی اضافہ کریں گے، برکتیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مال میں بھی اللہ تعالیٰ برکتوں کے دہانے کھولیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں، اس ذمہ داری کو محسوس کرے، اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے، ذمہ داری پوری کریں گے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت، ہدایت کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہوا دے گا اور اللہ تعالیٰ عام کرے گا۔ صحابہ نے ذمہ داری کو پورا کیا۔ 23 سال کے تھوڑے سے عرصے میں پیارے نبی علیہ السلام محنت کر کے، محنت دے کر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نقشہ بدل دیا، حجاز کا نقشہ بدل دیا۔ کیا چیز تھی؟ آپ نے کیا محنت فرمائی؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلائی۔ وہ بت پرستوں کے اولاد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، ایمان کی محنت کی برکت سے ان کو صحابہ بنا دیا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے رضامندی کا پروانہ اتار دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے ان میں کے لوگوں کے فضائل بتائے۔ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، اور علی جنتی ہے، اور سعید بن زید جنتی ہے، اور سعد بن وقاص جنتی ہے، اور طلحہ جنتی ہے، اور زبیر جنتی ہے، اور ابو عبیدہ جنتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جنت کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا ہے، راستہ کھلا رکھا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جو صحابہ کا صفت احسان کے ساتھ اچھی طرح اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائیں گے۔
صحابہ کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو زندگی کا ایک قیمتی موقع دیا ہے۔ ہاں آج ہے زندگی، پتہ نہیں کل کب ہمارا زندگی کا چراغ گل ہو جائے، کب ہمارا زندگی کا چراغ گل ہو جائے، پھٹ جائے، بجھ جائے۔ اس سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے اس زندگی میں کچھ کر لے، کرنے کی کام کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آرام کے زمانے میں قبر میں آرام دے گا، اور اللہ تعالیٰ حشر میں آرام دے گا، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اس لیے یہ زمانہ کرنے کا ہے، دنیا کرنے کا میدان ہے۔ اس زمانے میں اپنی جان اور مال کو 90 ترتیب پر اللہ کی نسبت پر لگانے والے بنے۔ جتنا اللہ کی نسبت پر لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکتیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چین سکون والی زندگی دے گا، اور پھر قبر میں جا کر آرام کے ساتھ سوئیں گے۔ جس کو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جاگنا ہو تو جاگ لے، جاگنا ہو تو جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا ہاتھ کے سائے تلے۔ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے۔ محنت وہ کرے جو محنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اگر اس محنت کو کرنے والے بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کے نتیجے میں دنیا بھی دے گا، برکت والی بنا کر دے گا، عزت کے ساتھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس محنت کی برکت سے دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ ہزاروں انسان جو جنت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری جان مال کی قربانی کے نتیجے میں، اور اللہ تعالیٰ ہماری محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں، ہمارے رونے دھونے کے نتیجے میں ہزاروں انسانوں کو ہدایت دے گا۔ وہ جہنم والے راستے سے ہٹ کر جنت میں جانے والے بنیں گے، اور انشاءاللہ جب کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کرے گا تو ہم اکیلے نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارے ساتھ ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قافلہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے مزے ہی مزے۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ وہ صفات ہے، صفات ہمیں اپنی زندگی میں زندہ کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبیوں والا بنائے، ہمیں کامیاب انسان بنائے۔ اگر ہم نے یہ خوبیاں اپنی زندگی میں پیدا نہ کی تو بحیثیت انسان ہونے کے ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے بار بار ہمارے سامنے تقاضے لائے جاتے ہیں، بھائی نکلو اللہ کے راستے میں، نکلنے سے پہلے نکلنا سیکھو، ورنہ ایک دن ملک الموت آئیں گے اور گھروں سے نکلیں گے۔ ہاں مجبور ہو کر بھی نکلنا پڑے گا، جی چاہے نہ چاہے نکلنا پڑے گا، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے، کھیتی باڑی چھوڑنی پڑے گی۔ نکلنے سے پہلے نکلنا سیکھ لو تاکہ مرتے وقت نکلنا آسان ہو جائے۔ کرنے کا کام کریں گے تو نہ کرنے کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ صحابہ نے کرنے کا کام کیا تو نہ کرنے کے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ دین کے کاموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ملکوں کا والی بنایا، ہاں ملکوں کا والی بنایا، بڑے بڑے ملکوں کے گورنر بنے صحابہ کرام۔ اللہ کے دین کی برکت سے، دین کی محنت میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کائنات بھی اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.